تو یہاں پر یقیناً آپ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا فائدہ ہوگا۔ آج کے اس درس کے اندر میں کوشش کروں گا آپ احباب کے سامنے جو گزارشات رکھوں وہ یہ کہ ہم اپنی پاکیزہ زندگی کا آغاز کیسے کر سکتے ہیں، یا ایک انسان اپنی پاکیزہ زندگی کا آغاز کیوں نہیں کر سکتا، کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر انسان اپنی پاکیزہ لائف کا آغاز نہیں کرتا، اس کے کیا اسباب ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی پاکیزہ زندگی کا آغاز نہیں کرتے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کو پاکیزہ بنا لیں، اچھی بنا لیں، مطہر بنا لیں، ہماری زندگی اچھی ہو جائے، تو ہمیں کون سی چیزیں کرنی چاہیے؟ تو پہلی چیز جو اس میں رکاوٹ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے۔ احتقار الذنوب، گناہوں کو معمولی جاننا، معمولی سمجھنا، یہ پہلا سبب ہے کہ انسان پاکیزہ زندگی کی طرف نہیں جا سکتا۔ جو انسان گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے جھوٹ بولا ہے، کوئی بات نہیں، ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، یہ چھوٹا سا جھوٹ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں دنیا میں لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں، اس میرے چھوٹے سے جھوٹ سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ ایک بندہ اگر کم توڑ رہا ہے تو وہ کیوں کم توڑ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی جہاں میں نے 1 کلو کا 900 گرام دے دیا ہے، بھی 100 گرام سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، 100 گرام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چھوٹا سا دھوکہ ہے، معمولی سی بے ایمانی ہے کہ دودھ میں پانی میں لا رہا تو وہ بھی اسی طرح۔ اور اگر کوئی اپنی رشتہ داری کے اندر دھوکہ دے رہا ہے تو وہ بھی کہتا ہے یہ معمولی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان اپنے گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، اور یہ معمولی گناہ اکٹھے ہوتے ہوئے وہ ان کا ایک انبار ڈھیر اکٹھا کر لیتا ہے، اور کبھی بھی وہ صراط مستقیم کی طرف اور پاکیزہ زندگی کی طرف کبھی نہیں جا سکتا جب تک وہ گناہوں کو ہلکا سمجھتا رہے گا۔ گناہ چھوٹا بھی ہے تو اس کو نہیں کرنا، نیکی چھوٹی سی بھی ہے تو اس کو کرنا ہے۔ تو گناہ کو معمولی جان کر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی علاقے کے اندر کوئی قافلہ جا رہا تھا، تو قافلے والوں نے کیا کیا؟ ان کے امیر نے کہا جاؤ بھئی ہم نے ایندھن جلانا ہے، آگ جلانی ہے، ایندھن لے کے آؤ۔ سارے چلے گئے، کسی کو ایک شاخ ملی وہ ایک شاخ لے کے آ گیا، کسی کو ایک ٹہنی ملی وہ اس ٹہنی کو ہی لے کے آ گیا، جس کو پتے ملے وہ پتے اٹھا کے آ گیا، اس کو رکھ دیا تو ایک بڑا ڈھیر بن گیا۔ تو انہوں نے اس کو جلایا تو ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو آپ پتہ سمجھتے ہیں، جن کو آپ تنکا سمجھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو آپ شاخ اور ٹہنیاں سمجھتے ہیں، کوئی بڑا درخت نہیں سمجھتے، کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، یہ چھوٹی چھوٹی گناہ، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں یہ ایسے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کر دیتی ہیں۔ تو نبی رحمت علیہ السلام مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ اصل میں آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جہنم کی آگ کو بھڑکا دیتے ہیں۔ جس طرح آپ کے سامنے ایک تنکے سے اور ایک شاخ سے ایک ایک پتے کے ساتھ ایک ڈھیر بن کے بہت بڑی آگ کا الاؤ تیار ہو گیا، اسی طرح انسان تیری جتنی بھی زندگی ہے اس زندگی کے اندر کتنے ہی تنکے تو نے اکٹھے کر لیے ہیں، کتنے یہ چھوٹے چھوٹے تو نے ٹہنیاں گناہوں والی اکٹھی کر لی ہیں، اور کتنے ہی اس طرح کے تو نے ذروں کو پتھروں کو اکٹھا کر لیا ہے، اور تو کرنا زندگی کے اندر کتنے تم نے اکٹھے کر لی، کتنا بڑا آگ کا الاؤ تیار ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں کو حقیق اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی کے لیے ایک گناہ ہی کافی ہے، جہنم میں جانے کے لیے ایک گناہ بھی، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا
تو وہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے گناہوں کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ میں اکثر سمجھاتا ہوں، ایک بندے نے مشرق کی طرف جانا ہو اور وہ مغرب کی طرف قدم اٹھا دے، پہلا قدم ہی اس نے غلط سمت میں اٹھایا ہے، اب جتنے مرضی قدم چلتا جائے وہ کبھی بھی مشرق کی طرف نہیں جائے گا، مغرب کی طرف ہی جائے گا۔ تو جو قدم آپ کا ابھی وہ جہنم میں گیا تو نہیں، لیکن وہ جو قدم اٹھاتا جا رہا ہے وہ اس کو لے کے منزل وہی بنے گی، اس کی گناہوں کی منزل جہنم میں آ کے رکے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں جب ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، تو اس سے انسان اپنی پاکیزہ زندگی کا آغاز نہیں کر سکتا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، مومن آدمی جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اتنا پریشان ہوتا ہے، اتنی ندامت محسوس کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہے اور ابھی اس کے اوپر گرے گا اور اس کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا انسان ہے، ہو جاتا ہے، لیکن میں مومن آدمی جو ہے وہ اس گناہ کو معمولی نہیں سمجھتا، حقیر نہیں جانتا، غلطی کو ندامت اور شرمندگی محسوس کرتا ہے، اس کا وجود لرزنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں پہ، چہرے پہ اس کے ندامت اور شرمندگی کے آثار ہوتے ہیں، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، میں ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ کو رکھا جا رہا ہو۔ یہ چھوٹا سا گناہ کرنے کی وجہ سے مومن آدمی بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن ایک منافق آدمی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس کی ناک پہ ایک مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اس مکھی کو اڑا دیا ہے۔ دیکھیں، ہم غور کریں، ہم سوچیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، اور وہاں پہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تو ہم پاکیزہ زندگی کا آغاز کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی ہماری پاکیزہ زندگی کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ انسان جو گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے، چھوٹا گناہ ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں، توبہ کر لیتا ہے، بخشش مانگ لیتا ہے، لیکن وہ بندہ جو گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کو ایکسپلین کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، بھی جھوٹ بولا ہے، وہ کہے گا میں اکیلا تو نہیں بولتا، ساری دنیا ہی بولتی ہے، یہ چھوٹی سی بات ہی اتنے سے جھوٹ سے کیا ہو جائے گا، کوئی قیامت تو نہیں آنے لگی، چھوٹی سی چوری کی ہے میں نے، کوئی بڑی چوری تو نہیں کی، یہ تھوڑی سی کرپشن کی ہے میں نے، کوئی بات نہیں، میرا بھی گھر بن جائے گا، میری بھی کوٹھی بن جائے گی، گاڑی بن جائے گی، لوگ تو اس سے بھی بڑی بڑی کرپشن کرتے ہیں۔ وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے، دوسروں کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھئی آج قرآن نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، ایک دن رہ گیا تو کیا ہو جائے گا، نماز ہے ایک دو رہ گئی تو کیا ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے، بھئی نماز چھوڑ دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، آسمان نہیں ٹوٹے گا، زمین نہیں پھٹ جائے گی، یہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ ایک دو عمل ایسے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب انسان کا یہ والا معاملہ بن جاتا ہے پھر وہ کبھی بھی پاکیزہ زندگی شروع نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ گناہوں کے اندر، اندھیروں کے اندر اور تاریکیوں کے اندر زندگی بسر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر اڑے نہیں رہنا چاہیے، غلطی پہ ڈٹ جانا، غلطی پہ اڑے رہنا اور اسی کو بہادری سمجھنا، اسی کو جسٹیفائی کرنا اور اسی کو پروو کرنے کی کوشش کرنا، ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ یہی ٹھیک ہے، پتہ بھی یہ غلط ہے، اس کے باوجود ہم ڈٹے ہوتے ہیں، بھائی یہ کام میں نے کیا، یہ صحیح ہے، یہ کام شیطان کا کام ہے، شیطان نے اللہ کے دربار میں نافرمانی کی اور اس نافرمانی پہ ڈٹ گیا، اگر وہ توبہ کر لیتا اللہ نے معاف کر دینا تھا، لیکن اس نے توبہ کا راستہ اختیار نہیں کیا، رجوع کو نہیں اختیار کیا، وہ غلط کے اوپر ڈٹ گیا کہ میں صحیح ہوں۔ اللہ نے کہا پھر یہاں سے آپ چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ بھول ہوگی ان سے، جنت سے آ گئے، لیکن انہوں نے کیا کہا، ربنا
ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہم سے یہ معاملہ ہو گیا، تو ہمیں اگر معاف نہیں کرے گا تو ہمیں کون ہے جو معاف کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا، نبیوں کا طریقہ یہ ہے، غلطی ہو جائے وہ اس کو ایکسپلین نہ کریں، گناہ ہو جائے اس کے لیے حجتیں دلیلیں اور یہ نہ پیش کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگیں اور عزم کریں کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو پھر ہم پاکیزہ زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو بندہ ایسے گناہوں کو ایکسپلین کرتا ہے وہ کبھی بھی گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، اس کی زندگی کبھی بھی پاکیزہ زندگی نہیں بن سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، ایک دھبا لگ جاتا ہے گناہ کا، جب وہ اور گناہ کرتا ہے پھر وہ اور بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح بڑھتا جاتا ہے، نقطے لگتے جاتے ہیں، ڈاٹس لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا سیاہ ہو جاتا ہے اس کا دل کہ پھر وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ اس کے لیے ہر چیز ہی معمولی ہو جاتی ہے، گناہوں کو معمولی جانتا ہے، جو کام بھی کر رہا ہے وہ غلط بھی ہے تو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے جب انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو ایسا دل جو ہے، ایسے دل والا آدمی کبھی بھی پاکیزہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے دل کو صاف کیا جائے اور اس کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اگر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو اس طرح نہیں بچائیں گے، دل کو سیاہ کر لیا ہے، والدین کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، رشتہ داروں کے حقوق کھا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، دنیا رو رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، ماں باپ رو رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اولاد رو رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، دوست بیمار ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں بس فکر ہے صرف اپنی۔ ہم سیلفش بن چکے ہیں، خود غرض بن چکے ہیں، بس ہمیں اپنے مفاد سے غرض ہے، دنیا جہاں جاتی ہے چلی جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، پاکیزہ معاشرے کی پاکیزہ زندگی ایسے نہیں شروع ہو سکتی، اس کے لیے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا پھر ایک نقطہ بھی لگے گا دور سے نظر آ رہا ہوگا بھی یہ دھبا لگا ہوا ہے، میں نے اس کو صاف کرنا ہے، تو آپ نے توبہ استغفار کے ذریعے اس کو صاف کرنا ہے، اس سے توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے نیکی کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ پہلا سبب جو میں نے بیان کیا ہے پاکیزہ زندگی کا، کہ گناہوں کو معمولی نہ سمجھا جائے، ہم پاکیزہ زندگی شروع کر لیں گے، ہماری زندگی پاکیزہ بن سکتی ہے۔ اور پاکیزہ زندگی کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ ہم گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کرتے جاتے ہیں کہ چھوٹا سا گناہ ہے کوئی بات نہیں، تو اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے اور گناہوں کے انبار ہم اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں گناہ بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر ندامت ہے، شرمندگی ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اس بندے کے اندر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آگے کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ اب اس گناہ کے بدلے میں کیا کیا جانا تھا؟ گڑھا کھود کے اس میں کھڑا کر کے پتھروں کے ساتھ اس کو رجم کیا جاتا ہے، اور رجم کی سزا دی جانی تھی۔ اس کے باوجود ان کا دل صاف تھا کہ دنیا سے میں اس گناہ کے ساتھ نہ جاؤں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب جاؤں تو میں پاک صاف ہو کے جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں بار بار، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں، مجھے پاک کر دیں۔ یہ کتنا پاکیزہ زندگی کے حامل لوگ تھے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے حکم دے دیا ٹھیک ہے اس کو رجم کر دیا جائے۔ اب اس معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ سارا منظر ہوگا، بھئی یہاں میرے لیے گڑھا کھودا جائے گا، گڑھے میں مجھے کھڑا کیا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، کوئی سر پہ پتھر لگے گا، کوئی کہیں لگے گا، اور اس حال کے اندر میرے جسم کے اندر تکلیف ہوگی، درد ہوگی، سارا معاملہ ہوگا۔ لیکن وہ پاکیزہ لوگ تھے، پاکیزہ زندگی اختیار کرنے والے تھے، انہوں نے جان دے دی، لیکن گناہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں جانا پسند نہیں کیا۔ تو
نبی علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے معاف کیا؟ ایک صحابی نے ان کے بارے میں تبصرہ کر دیا، کوئی الفاظ ایسے منہ سے نکال دیے کہ نبی علیہ السلام کو ان کا تبصرہ پسند نہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو مائز نے ایسی توبہ کی ہے، مختلف روایات کے اندر مختلف الفاظ ہیں، لیکن ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر میری پوری امت کے لوگوں میں مائز کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس توبہ کی برکت سے سب لوگوں کو معاف فرما دے۔ اس طرح کی توبہ انہوں نے کی تھی۔ اس لیے ایک صحابی کے بارے میں جنہوں نے کبیرہ گناہ کیا تھا، اگر کلام کرے تو اس کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات ہے، آج کے دور کے لوگ کیسے ان صحابہ کرام پہ بات کر سکتے ہیں جب صحابی کو صحابی پہ تنقید کرنے کی اجازت اللہ کے رسول نے نہیں دی ہے۔ صحابہ کے معاملات میں دوسرے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے ساری امت کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو صحابہ کرام تو وہ عظیم ہستیاں ہیں، تو کیسے آج جیلوں میں بیٹھے ہوئے اور پاکستان کے مختلف کونوں میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے صحابہ کرام پہ تنقید کرنے والے، ان کے جج بننے والے اور ان کی توہین کرنے والے، ان کو کیسے یہ جرت حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کے ٹکٹ عطا کر دیے ہیں، اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک لینا چاہیے۔ تو یہ بات ضمناً آ گئی، تو پہلی چیز یہ ہے گناہوں کو حقیر نہ سمجھا جائے، گناہوں کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ پہلا سبب ہے ہم پاکیزہ زندگی کو شروع نہیں کرتے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے پاکیزہ زندگی شروع نہ کرنے کا کہ ہم کہتے ہیں ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، مولوی صاحب ابھی تو میں بچپن میں ہوں، ابھی میں نے جوان ہونا ہے، ابھی میری شادی ہونی ہے، ابھی میں نے کاروبار سیٹ کرنا ہے، ابھی میں نے گاڑی لینی ہے، ابھی میں نے بنگلہ بنانا ہے، ابھی میں نے اور بہت کچھ کرنا ہے۔ تھوڑی سی بے ایمانی کر لینے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا، میں توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، میں نماز پڑھ لوں گا۔ نماز پڑھو، نہیں پڑھتا، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کے بہانے بھی اسی طرح ہیں، نیکی کے لیے وہ ٹائم مانگ رہے ہیں، یہ شیطان نے ان کو لگایا ہوا ہے۔ پاکیزہ زندگی کیوں نہیں شروع کرتے؟ بھائی میں شروع کروں گا، نیکی کا راستہ اختیار کروں گا کل سے انشاءاللہ، ہفتے سے، یہ جمعے والا دن آئے گا، میں انشاءاللہ جمعے سے نماز کا آغاز کر دوں گا۔ یہ بس یہ مہینہ گزر لینے دے، اگلے مہینے سے میں انشاءاللہ نماز بھی پڑھوں گا، فلاں کام کر لوں گا، یہ کام میں چھوڑ دوں گا۔ بعض کہتے ہیں میں اگلے رمضان آئے گا تو میں انشاءاللہ اپنی زندگی بدل لوں گا، بس یہ رمضان تک میں نے جو کرنا ہے، اس کے بعد میں چینج، لائف بدل جائے گی بالکل، میں اس لائف سے نکل جاؤں گا، اس غلاظت سے، گندگی سے، گناہ کے راستے کو چھوڑ دوں گا۔ بعض کہتے ہیں جی ابھی میں شادی ہو جائے گی تو پھر میں یہ کام کروں گا، یہ نیکی کا کام کروں گا، لیکن اس سے پہلے مطلب کیا ہے میں نہیں کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی میں بچوں کی شادی کروں گا، اس کے بعد عمرے پہ جاؤں گا، پھر جا کے میں نیکی کا یہ کام شروع کروں گا۔ بعض کہتے ہیں میں حج کر کے آؤں گا تو پھر کروں گا۔ یہ شیطان نے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں، یعنی نیکی کے کام کے لیے مہلت ہے کہ میں اس کو بعد میں کر لوں گا، ابھی بچپن ہے، پھر جوانی ہے، جوانی میں کر لوں گا، جوانی آ گئی ہے، بھئی جوانی تو مستانی ہوتی ہے، جوانی عیش کرنے کی ہے، جوانی انجوائے کرنے کے لیے ہے، جوانی کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دی، جوانی کے اندر عبادت شروع کر دی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ مولوی بن گیا ہے، یہ مسیتل بن گیا ہے، اور یہ جناب ابھی اس نے آخرت کی تیاری شروع کر دی، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں کی سوچ کے اندر اسی طرح بڑھاپے میں آ جاتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر بھی بعض کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایک دوست سے تو بتا رہے تھے، کہتے کہ عورت نے انہیں کہا قاری صاحب میری دعا کریں، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، عبادت نہیں ہوتی، بڑھاپا اس قدر آ گیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، پیشاب کا مسئلہ اور دوسرے مسئلے، کہ نماز پڑھنا، بعض سجدہ نہیں کر سکتے، بعض قیام نہیں کر سکتے، بعض رکوع نہیں کر سکتے۔ تو کہا
سوچنے لگ پڑے کہ یہ اماں جان کو بڑی فکر ہے کہ مجھ سے اب صحیح نماز نہیں پڑھی جاتی، کہتے بڑے لوگ ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے ہوں گے تو عبادت کریں گے۔ بھی بوڑھے ہو کے کیسے کریں گے، جوانی میں تو کی نہیں، اور جنہوں نے جوانی میں کی ہے ان سے بھی بڑھاپے میں نہیں ہو رہی، بڑھاپے میں کیسے کر لیں گے، یہ مہلت ہے۔ اس لیے اس چیز کو سوچا جائے۔ بڑھاپے کے اندر تو انسان سے اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا، اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ایک نکمی عمر کی طرف ہم لٹا دیتے ہیں انسان کو، انسان بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، انسان کے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جوانی کے جو قیمتی لائف پیریڈ ہے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ شیطان کی سوچ جو ہمارے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے، جو ہمیں پاکیزہ زندگی کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے، جو ہمیں اچھی لائف نہیں گزارنے دیتی، جو ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ایک بہت بڑی دیوار ہے جو ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ ہم کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر کر لیں گے، فلاں کام کر لیں پھر کریں گے، یہ سوچ دی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا، کبھی کسی ایسے ذی شعور انسان کو دیکھا ہے؟ کوئی کہتا بھئی اب تم جوان ہو، کھیلو کودو، مزے کرو، انجوائے کرو، جو مرضی کرو، ابھی فزکس پڑھنے کا کیا فائدہ، ابھی کیمسٹری پڑھنے کا کیا فائدہ، بایو پڑھنے کا کیا فائدہ، انگلش پڑھنے کا کیا فائدہ، ابھی تو تمہاری انجوائے کرنے کی عمر ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے، نہ کبھی کسی سے آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ شیطان نے ڈالا یہ ہوا ہے ذہن کے اندر، جب دین کی بات ہوگی پھر یہ تمہاری عمر نہیں ہے، اور جب دنیا کی بات ہوگی پھر کیا کہیں گے، بیٹا یہ جوانی ہے اس کو ضائع نہ کرو، ابھی طاقت ہے، بڑھاپے کے لیے بھی کچھ کر لو، بڑھاپے میں کچھ نہیں تم سے ہوگا، بڑھاپے کے لیے بھی جو بنانا ہے ابھی جوانی میں ہی بنا لو۔ لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے، شیطان اتنا بڑا دشمن ہے انسان کا، آپ کی پاکیزہ زندگی کا اتنا بڑا دشمن ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، لوگوں کے خیالات بدلے ہوئے ہیں، سوچ بدلی ہوئی ہے کہ بوڑھے ہوں گے تو پھر ہوگا، جوانی تو عبادت کرنے کے لیے جیسے ہے ہی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، در جوانی توبہ کر دن سیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ کہتے ہیں جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ نبیوں کا سیوا ہے، جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یہ صحابہ کہف کا جو ذکر اللہ نے سورہ کہف میں کیا ہے، یہ بھی نوجوان تھے اور اللہ نے انہیں کو ولی کہا ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ اس کو ولی مانتے ہیں جس کو جو ولی ہوتا نہیں، جو جہلی ہوتا ہے، یا جس کو پیشاب یہ وہ کسی چیز کی کوئی پتہ نہیں۔ لیکن قرآن نے ولی اسے کہا جو جوان تھے اور عبادت گزار تھے، اللہ نے ان کو قرآن کی جوانی کے اندر ان کو جوانوں کو اللہ نے اپنا ولی کہا ہے، ان کا ذکر اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔ اس لیے جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یہ نبیوں کا طریقہ ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کے تو کہتے ہیں جو بیڑیا ہوتا ہے نا وہ بھی بزرگ بن جاتا ہے، تو بزرگی آ جانا، بزرگی میں عبادت کا نصیب ہو جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن ہر ایک کو بزرگی ملنا یا ہر ایک کو بڑھاپے کے اندر جا کے نیکی کی توفیق ملنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ ایسے سمجھیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، کہتا انسان جو ہے گناہ کے بارے میں پہلے سوچتا ہے، اس کے مائنڈ میں خیال آتا ہے، سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے گناہ کے بارے میں، پھر وہ کہتا ہے میں اس کو کروں گا، پھر وہ اس کے لیے وہ دن کا تعین کرتا ہے، میں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، فلاں دن یہ غلط کام کروں گا، گناہ کے راستے کو اختیار کروں گا، پھر وہ خیال آہستہ آہستہ اس کے عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ کر لیتا ہے پھر وہ اس عمل کو بار بار دہراتا ہے، پھر جب وہ عمل بار بار کرتا ہے وہ عمل اس کی عادت بن جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات، سوچنے والی بات کہا، وہ عمل بن جاتا ہے، وہ جو خیال تھا وہ عمل بن گیا، وہ عمل اس کی عادت بن گئی، اور جب وہ عادت کو چھوڑے گا نہیں، ترک نہیں کرے گا، وہ اس کی فطرت بن جائے گی۔ اور جو وہ کہتے ہیں ایسا انسان جب دنیا سے جائے گا تو یقیناً جس گناہ کے اندر وہ ملوث ہے وہی کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا، جو غلط کام کر رہا ہے، جو اس کی فطرت بن چکا ہے،
ख्याल से अमल बना, अमल से उसकी आदत बन गई, आदत से उसकी फितरत बन गई। कहा वो जब दुनिया से जाएगा अक्सर यही होता है कि वो वही अमल कर रहा होता है और अल्लाह की तरफ से मौत का पैगाम आ जाता है। इसलिए ये ना समझा जाए कि ये हमें जो मोहलत मिली हुई है, तो कोई ये नहीं कहता, फिजिक्स की बात कर रहा था, केमिस्ट्री की बात कर रहा, कोई ये नहीं कहता कि भाई अभी इंजॉय करने की उम्र है, 50 साल के बाद आप पढ़ लेना, 60 साल के बाद पढ़ लेना, कोई नहीं कहता, ना ही कोई कहेगा। लेकिन जब दीन की बात आती है, आखिरत की बात आती है, फिर हम कहते हैं बुढ़ापे में जाके करेंगे। बुढ़ापा किसने देखा है? किसको पता है बुढ़ापा आना है या नहीं आना? कभी कब्रिस्तान में जाके देखा तो करो मेरे नौजवान भाइयों, उधर जाके देखो, कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ बूढ़े ही दफन नहीं हैं। अल्लाह की कसम, वहाँ बच्चे भी हैं, वहाँ औरतें भी हैं, वहाँ बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वहाँ वो लोग भी हैं जिन्होंने कल नमाज शुरू करनी थी लेकिन कल उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। वहाँ वो लोग भी थे जिन्होंने कल करप्शन छोड़नी थी लेकिन कल उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। जिन्होंने ज़िना से तौबा करनी थी लेकिन तौबा करने का वक़्त उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। बुरे दोस्तों को उन्होंने छोड़ना था लेकिन उनको मोहलत नहीं मिली, इसी के साथ वो दुनिया से चले गए। उन्होंने बुरे कामों से तौबा करनी थी, पाकीज़ा ज़िंदगी को शुरू करना था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो कल नहीं आया। वो कब्रिस्तान की जीनत बन चुके। जिस सजदे के लिए वो तड़प रहे थे कि हम ये सजदा करेंगे, लेकिन वो सजदा करने का वक़्त नहीं आया। इसलिए आज के दरस का ये पैगाम है, नेकी के बारे में हमारा अज़म ये होना चाहिए, इरादा ये होना चाहिए, नाउ और नेवर, कि अभी करेंगे फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब अभी अमल ये करना है, जो नेकी का काम है उसको कल पे नहीं छोड़ना, और जो गुनाह का काम है उसको करना नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बख्शने वाली ज़ात है। जो आयत मैंने पढ़ी थी, इस आयत के अंदर अल्लाह ने कहा अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। लेकिन यहाँ पे आखिरी बात ये है कि इंसान को शैतान ने गफलत में डाल दिया है, इस बात में कोई शक नहीं है। अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूर रहीम ज़ात है। ये आयत भी आप अक्सर उलमा से सुनते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदो, तुम जितने भी गुनाह कर लो मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, मैं तुम्हारे इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। इन्नहु हुवल गफ़ूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगली आयत जो है वो अल्लाह ताला इसकी वजाहत करते हैं, वानीबू इला रब्बिकुम, और ये कि तुम अपने रब की तरफ रुजू करो, वास्लिमू लह, और उसी के फरमा बरदार बन जाओ, उसी के ताबेदार बन जाओ, मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब, इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाए, सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौबा का जो रहमानी तसव्वुर है वो बयान किया है। हमने तौबा का जो तसव्वुर बनाया वो शैतानी है कि भाई अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, चोरी कर लो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, फ्रॉड कर लो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, ज़िना कर लो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, नमाज ना पढ़ो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, रोज़ा ना रखो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माँ बाप की बात ना मानना, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, जो मर्ज़ी करते फिरो। ये शैतानी तसव्वुर है। रहमान का तसव्वुर किया, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, इसलिए उसी के फरमा बरदार बन जाओ और उसी की तरफ रुजू करो, उसी की तरफ तौबा करो, उसी के फरमा बरदार बन जाओ। और ये अल्लाह ताला ने तुम्हें मोहलत दी हुई है गफूर रहीम होने की वजह से, कि तुम्हें वक़्त दिया, तौबा कर लो, गलती होगी, गुनाह हो गया, माफ़ी मांग लो। अल्लाह ताला फरमाते उस वक़्त से पहले पहले कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाए, और जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को जो पाकीज़ा ज़िंदगी है अल्लाह ताला हमें वो शुरू करने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस दर्स के अंदर सिर्फ मैंने 2 चीज़ें बयान की हैं। पहली चीज़ जो बयान की है वो क्या बयान की है, कोई साथी बताएगा? पाकीज़ा ज़िंदगी शुरू करने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? हाँ, गुनाह को मामूली नहीं समझना। पहली चीज़, गुनाहों को मामूली नहीं समझना, कोई भी गुनाह है उसको मामूली ना समझे। दूसरी चीज़ क्या बयान की थी? हाँ, नेकी को छोटा नहीं समझना और उसको मुअख्खर नहीं करना। नेकी को मुअख्खर नहीं करना, उसी वक़्त जब अल्लाह ने तौफीक दी है उसको करें,
بڑے لوگ ہیں جو اس انتظار میں تھے ہم زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، ہم نیکی کے کام کریں گے، نہیں کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب نیکی کا اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہمت دی، تو پھینک دیں، پھر اس کو کر دیں ادھر ہی، پھر یہ نہ ڈیلے کریں کہ ہم کل یا پرسوں دیکھا جائے۔ کہتے ہیں نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اور جو ایمان مسجد تک نہ لایا وہ ہمیں جنت تک کیسے لے کے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔